لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاحسان کی نشریات میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین. ہمارا پروگرام برکات عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے، اور ہم اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عشرہ مبارکہ کے حوالے سے جو بھی اسلامی طور پر ڈسکشن ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حرمین شریفین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب لوگوں کے دل اس کی طرف پھیرے. یہ ایمان کا مرکز، یہ تجلیات کا مرکز، یہ فرشتوں کے نزول نازل ہونے کا مرکز، یہ قرآن کی وحی کی سرزمین، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش و کاوش کی سرزمین ہے. یہ صحابہ اکرام کی لازوال قربانیوں اور ان کے وفاؤں کے تذکروں کی گواہ اور امین سرزمین ہے. اس سرزمین کا تقدس کیا ہے، کیوں دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اس طرح کی کئی ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی. لیکن ہم چلتے ہیں اپنے مہمان میاں انعام الرحمن عابد صاحب کے پاس کہ وہ آج کے موضوع کی مناسبت سے کیا کلام ہمارے آپ کے لیے چن کے لائے ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ. سر اپنا اٹھانا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا. اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا تب ہوش مجھے، باقی نہ رہا تب ہوش مجھے. کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے،
دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت منتخب، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ جب نظر پڑتی ہے تو دل کی کیفیت بڑی بدل جاتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور اللہ سے اس گھر کی جو ایک محبت، ایک ایفیلیشن ہے، وہ ناقابل بیاں ہے۔ ہمارے جو پینل کو جوائن کیا ہے حافظ شفیق کاشف صاحب ہیں، آپ انہیں اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے سال وہاں پہ اللہ کی توفیق سے تھے، ہمیں حج کی اپڈیٹ دے رہے تھے انتظامات کی، تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ آج ہمیں اس حوالے سے جو چیزیں ہیں اور حجیوں کو وہاں پر حجاج کرام کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، بالخصوص ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، اور وہاں پر جو دیگر ان کے معاملات ہوتے ہیں، عبادت کی اہم جو جگہیں ہیں وہاں پہ پہنچنے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور اسی طرح ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب ابو بکر قدوسی صاحب، حافظہ اللہ تعالیٰ، معروف ادیب ہیں، اسکالر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جتنے بھی لوگ ہیں جن میں نقد کرنے کا فن موجود ہے، ابو بکر قدوسی صاحب ماشاءاللہ اس حوالے سے اللہ نے ملکہ عطا کر رکھا ہے کہ چاشنی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، اگلے بندے کی رائے کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو کس طرح پیش کرنا اور رکھنا ہے، یہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا۔ میں ابو بکر صاحب آپ سے ہی اپنے پروگرام کے پہلے سوال کا آغاز کروں گا کہ بیت اللہ ایسی سرزمین ہے جس سے دل جڑے ہوئے ہیں، ایمانیات کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں تصور اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا آتا ہے۔ بیت اللہ پہلی دفعہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ کب تعمیر کیا گیا، یا یہ جب زمین بنی تھی یہ تب سے ہے؟ اس کے حوالے سے تاریخی شواہد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جہاں تک بیت اللہ کی پہلی تعمیر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اہل علم میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض آراء ایسی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے، بعض شواہد ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے یہ پہلی تعمیر نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بیت اللہ یہاں موجود تھا، لیکن جو موجودہ تعمیر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تعمیر نو کہا جائے گا یا پہلی تعمیر کی جائے گی، یہ تعمیر بہرحال ایک تسلسل سے چلی آ رہی ہے۔ دیکھیے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجر اور اپنے اکلوتے بیٹے، اس وقت اکلوتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے چلے گئے، اور بڑا طویل قصہ ہے جو عموماً سارے مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور سیدہ نے جب یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلے میں، ویرانے میں، تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی سواری کا رخ واپس کنعان کی طرف موڑ لیا جدھر سے آئے تھے، اور چلتے جا رہے ہیں۔ اہلیہ محترمہ بے تاب ہو کے ساری ویرانی کو دیکھ کے پریشانی میں پوچھ رہی ہیں کچھ بتائیے تو صحیح۔ نہیں، سیدنا ابراہیم خاموش۔ ایک دم ان کی اہلیہ نے ایک سوال کیا، اور یقیناً یہ سوال بھی اللہ کی مشیت سے ان کی زبان پر آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلیے یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آل ابراہیم کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، اور ہر وقت ہر نماز میں، دنیا میں کوئی ایسا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا میرا خیال اس وقت کہ جہاں حالت تشہد جاری نہیں ہوتی اور کسی نہ کسی مومن کی زبان پہ آل ابراہیم کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسی خوبی اور اسی کمال کی وجہ سے تھا۔ تو جب سیدہ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو تب سیدنا ابراہیم بولتے ہیں اور پیچھے گردن موڑ کے کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں۔ بس یہی بات تھی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا قافلہ دل کا، وہیں پہ رک گئی ہیں، کہتی بس ٹھیک ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ سیدنا ابراہیم چل پڑتے ہیں، جب چل پڑتے ہیں تو تھوڑا سا آگے آتے ہیں جب، تو اب دل کی کیفیت یہ تو کوئی باپ سے پوچھے نا کہ بیٹے کو کیسے چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی 80 سال بعد ملا۔ سورہ نوح میں جب اللہ تعالیٰ نے استغفار کے انعامات کا ذکر کیا ہے، اس میں رزق کی فراوانی کا ذکر کیا ہے، آسمان سے بارشوں کا ذکر کیا، 7 بیٹوں کا ذکر کیا۔ جی بالکل۔ تو بیٹے جو ہوتے ہیں ایک طاقت ہوتے ہیں، اور ہم سب بطور باپ، میں بیٹھا ہوں آپ سب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کہ بیٹے جب پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے نا بڑی اپنے آپ کو طاقت محسوس کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس بیٹے کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ایسی ویران جگہ میں، تو جب اتنی دور پہنچ گئے کہ جب اندازہ ہو گیا کہ اگر آنکھ میں
کوئی آنسو ہے یا دل دھڑک رہا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ اس کا ارتعاش ہوا میں پھیلا ہوا ہے، تو اب یہ دیکھ نہیں پائیں گے، تو تب رکتے ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اس علاقے کے لیے دعا کرتے ہیں، آل اسماعیل کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی آبادی کی دعا کرتے ہیں، اس علاقے کے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کر کے چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے جب کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے اللہ کا گھر تعمیر کیجئے۔ اچھا، اب وہاں پہ جب جاتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں جی، تو آپ ان کو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ ہم نے مل کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل ویسے ہی وہ تسلیم کرنے والے صاحب تسلیم تھے، تو انہوں نے کہا جی ابا جان ٹھیک ہے کیجئے۔ اب کس جگہ پہ کرنا ہے، کس جگہ تعمیر کرنا چاہیے؟ تو اس میں جو روایات ہیں اس میں آتا ہے کہ ابھی وہ سوچ رہے تھے تو ان کو اس بات کا رہنمائی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جو ٹیلہ ہے وہ اونچی جگہ تھی، وہ میدان تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے جس طرح آج بھی ہیں، وادی ہے بالکل، تو ابھی آثار ہیں، بلڈنگیں بن چکی ہوئی ہیں، جی جی، لیکن ابھی بھی آثار ہیں پہاڑوں کے، وہ جو ٹنلز بنی ہوئی ہیں آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہاڑ تھا، نیچے اب انہوں نے ٹنل بنا دی ہے۔ اچھا، ان سب کے بیچ میں یہ نشیبی جگہ تھی، اس کی نشیبی جگہ کے بیچ میں اس میدان میں ایک ٹیلہ تھا، ابری ہوئی جگہ تھی، ٹیلہ تھا، تو اس پہ کہا گیا کہ یہاں پہ آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ تعمیر شروع کی ہے، اور وہ پھر پتھر جمع کرتے تھے اور گھر بنانا شروع کر دیا اللہ کا، اور پھر گھر بناتے گئے ہیں، حتیٰ کہ پھر بلکہ وہ بات سے بات یاد آتی ہے کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ جس طرح ایک کونا ہوتا ہے نا، کونے پہ آپ پہاڑی علاقوں میں کبھی گئے ہوں گے، ہم تو میدانی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں تو بڑی ایک جس کو کہنا ہے ناپی تولی اینٹیں ملتی ہیں ہمارے بھٹے سے، سانچے میں ڈلی ہوئی، تو وہ سانچے میں ڈلی ہوئی اینٹیں جوڑے جا رہے ہوتے ہیں اور گھر ہمارے بن جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں جب گھر بنتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ پتھروں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تراشا ہوتا ہے، لیکن کس طرح تراش سکتے ہیں خاص حد تک، تو وہ دیکھیں گے آپ غور کریں گے چھوٹے بڑے پتھر ہوتے ہیں، لیکن وہ جوڑتے جاتے ہیں تو کافی حد تک سیدھی دیوار بن جاتی ہے۔ یہ انسانی ذہانت کا کمال ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ کونے والا پتھر جو تھا نا، اس کے لیے سیدنا اسماعیل کو کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جاؤ جا کے یہاں پہ نا اس طرح سائز کا پتھر تلاش کر کے لاؤ جو سوٹیبل۔ حافظ صاحب وہاں ابھی اب جب بتائیں گے تو اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ میں نے کہا وہ میدان سا تھا، میدان کے بیچ میں بیت اللہ بنا ہوا آج بھی، وہ ابھی بھی آج سے میں جب پہلی دفعہ گیا تھا آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے، تو تب یہ نئے بڑے بلڈنگز وغیرہ نہیں تھیں اور یہ جو کلاک ٹاور وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک ترکوں کا قلعہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو تب ابھی قریب پہاڑیاں اتنی تھیں، لیکن وہ قریب بھی پہاڑیاں تو نا وہ 40-50 میٹر دور تھی، 100 میٹر 70 میٹر، کوئی 50 میٹر کوئی 70 میٹر اللہ سے، ٹھیک ہے، اتنا دور تھی وہ پہاڑیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان اتنا تھا، تو وہاں سے پہاڑ میں پتھر لے کے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام وہ سوٹیبل اس سائز کا پتھر ڈھونڈنے جب جاتے ہیں تو اتنی دیر میں جب واپس آتے ہیں تو وہاں پتھر لگا ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام لگا چکے ہوتے ہیں پتھر، تو تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ پتھر آپ نے لگا دیا، تو سیدنا میں گیا ہوا تھا، میں لایا نہیں، لگ پہلے آپ نے لگا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا کہ یہ پتھر وہ لے کے آئے جن کو آپ کی اور ہماری حاجت نہیں ہے، اور پھر آپ نے فرمایا، اور پھر وہ مختلف روایات بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایک میں ہے برف کی سفیدی، برف کی طرح سفید تھا، ایک میں روایت ہے کہ یہ اس کی طرح دودھ کی طرح سفید تھا، تو یہ جو ایک مناسب اونچائی تک جا کے یہ حجر اسود جنت کا پتھر تھا۔ پھر یہ تقریباً جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو بنایا 6 ہاتھ اس کو، ٹھیک ہے، ہاں 6 ہاتھ، غالباً 6 ہاتھ تھا، اتنا بلند تھا، نہیں 9 ہاتھ تھا ان کا، 9 ہاتھ تھا۔ تو وہ جو ہے نا اس کے بعد جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب تعمیر نو کی گئی بیت اللہ کی، کیونکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ قریش کے دور میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی اور آپ نوجوان تھے، نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، تو خانہ کعبہ کی عمارت میں ایک آگ لگ گئی۔ جب وہ آگ لگ گئی تو اس میں کافی زیادہ خرابی ہوئی، نقصان ہوا۔ اب اس کا ڈر پڑ گیا کہ یہ جو ہے کسی وقت گر نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو عربوں نے قریش نے سوچا کہ اس کو ہم نئے سرے سے تعمیر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جب نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اب انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ یار اس میں نا ہم نے صرف
حلال مال استعمال کرنا اپنے اپنے قبیلے کے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر کئی ہزار سال تک نوبت نہیں آئی ہے اس کو تعمیر کرنے کی، اور پھر قریش مکہ کے وقت میں آ کے یہ ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے بیچ میں بھی ایک دو دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں ایک دو دفعہ تعمیر ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے نا موجودہ تعمیر جو ہے نا، اگرچہ اس کے بعد بھی ہوئی ہے تعمیر. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا، ٹھیک ہے، اور قریش نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد ایک آدھ تعمیر اور ہوئی ہے، اس کے بعد یہ تعمیر چلی میں آ اس رہی ہے. طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ خدام الحرمین کے نام سے آپ کی جی ایک سروس موجود ہے جو آپ دیتے ہیں. تو جو خدام کے طور پہ آپ سروسز دیتے ہیں حجاج کرام کو، ضیوف الرحمن کو، تو یہ کیا سبب ہے؟ میں آپ سے ذرا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے یا جب اس سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کوئی کیا دل کی کیفیت، تڑپ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ ساری زندگی ایک بیت اللہ کو دیکھنا ٹی وی پہ، تصویروں میں، اور پھر اس طرح، اور پھر جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ منظر تو ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے جو شاید پہلی دفعہ جن کی نظر وہاں میں وہی پڑتی ہے. چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے تب کیا کیفیت تھی؟ بالکل کیفیت یہی تھی کہ مجھے یاد ہے آج بھی وہ تقریباً 1997 کا یہ واقعہ تھا جب میں پہلی دفعہ گیا تھا. تو شاید میں اتنے ہجوم میں اکیلا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس وہاں کوئی ہے، کوئی کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. تو کیفیت یہی تھی کہ میں ہوں اور یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اور اللہ کے گھر میں ہم آ گئے ہیں. اللہ نے کہا کہ مجھے ملنا ہے تو میرے گھر آ جاؤ. تو پھر وہاں پہ کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے اب اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ یہ مناسب ہے کہنا یا نہیں، وہ کہتے ہیں جی جب آپ بیت اللہ پہ پہلی نظر آپ کی پڑے تو کون سی دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ جب آپ کی نظر پہلی بیت اللہ پہ پڑے تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا کروں وہ میری قبول کر لیں. تو کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری منزل ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہوں. حافظ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ دل کیوں کھینچا چلا جاتا ہے؟ کیا کہے گے؟ دیکھیں، جو دل اس لیے کھینچا چلا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سے ملاقات تو اللہ جنت میں ہی ہونی ہے. بالکل. تو اللہ کے گھر کو دیکھ لینا، اور پھر جس طرح ابو بکر بھائی ابھی فرما رہے تھے، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ذکر کیا بیت اللہ کا تعمیر کا. تو اس میں جب پہلی دفعہ پہنچتے ہیں اور پہلا استلام کرتے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں، تو آپ شروع جس کے بارے میں اتنی احادیث اور وہ اس کی فضیلت اس کی. تو آج کے دور میں نے ایک سفر نامہ پڑھا، اس میں اس لکھنے والے نے لکھا کہ یہ آج کے دور میں بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے یہ ایک سکینر ہے، اور یہ ہر آنے والے کو سکین کرتا ہے. جب آپ اس کا استلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکین کر کے اوپر بھیج دیتا ہے. ڈیٹا پورا سکین، ڈیٹا آپ کا پورا اکٹھا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب آئے تھے، ابو بکر صاحب آئے تھے، حافظ صاحب آئے تھے، فلاں آیا تھا، تو وہ اس نے استلام کیا، تو اس کا یہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے. پھر وہ جو حدیث ہے کہ جی محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حجر اسود کو زبان عطا کرے گا، دو آنکھیں عطا کرے گا، اور وہ اپنا استلام کرنے والوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا. تو چیزیں اتنی ہیں، وہ جگہ ایسی ہے کہ پھر بیت اللہ کا غلاف ہے، بالکل اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. تو وہ بھی اس حوالے سے ہم پڑھتے تھے کہ جی قریش مکہ جو ہیں وہ قرآن جو ہے وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے سنتے تھے. تو وہاں سے لے کے پھر آج تک کی اس کی تاریخ جو ہے، تو وہ اپنے اندر اتنا کچھ سمئے ہوئے ہے پورا ایک بیت اللہ کہ وہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ دوسری صاحب. بلا شبہ دل کی کیفیت اور روح کی کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن کی، روح کی پیوریفیکیشن کی وہ سرزمین ہے. وہاں پہ روحیں جو ہیں وہ سکون پاتی ہیں، وہاں پہ اپنی صحت کو واپس حاصل کرتی ہیں. تو ایسی صورت میں آپ تذکرہ کر رہے تھے حجر اسود کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو کیا اس وقت اس کے اوپر پھر غلاف بھی ڈالا تھا یا یہ بعد میں اس کا شروع کیا گیا؟ جی ایسی بعض روایات ایسی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بات اور
اس کو مرکز انسانیت کب بنایا ہے؟ یہ بھی دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں اس کے مرکز انسانیت اسی دعا نے ہی بنا دیا تھا کہ جب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جب دور جا کے دعا کی تھی، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، پھر جب اس علاقے کی سلامتی کے لیے، اس علاقے کے مطلب پھلوں تک کے لیے تو دعا کر دی تھی، کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی وہ، تو وہ تو مرکز انسانیت وہیں پہ بن گیا تھا الحمدللہ. اور وہ آج دیکھیے ہے بھی کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے تھے، آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں وہ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک تو عجیب چیزیں، پھر میں واپس آؤں گا جی ضرور غلاف کعبہ کی طرف، کہ دیکھیے وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا، اس دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو انگریز تھے، گورے تھے، ٹھیک، اور وہ پھر اس کے ایک میں نے ویڈیو بھی دیکھی کہ گورا مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے اسلام کا سفر بتاتا ہے کہ طبیعت میں اپنا سابقہ مذہب پہ دل مطمئن نہیں تھا، پھر وہ اپنی ساری کیفیت بتا کے، اپنے سفر کی کیفیت بتا کے اسلام کے دائرے میں جب آ کے پناہ لیتا ہے اور اس کے فوراً بعد وہاں پہ چلا جاتا ہے. یہ واقعہ تو آپ نے بڑے پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو میں بڑا عجیب واقعہ سنانے لگا ہوں جی کہ ابھی پچھلے دنوں جب ادھر قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، جی وہاں پہ کچھ گورے آتے ہیں، بڑے وہاں پہ گوروں کی خبریں آئیں کہ انہوں نے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا. اس میں ایک کھلاڑی تھا، ایک کوچ تھا، اس نے اسلام قبول کیا ہے. اب دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ فوراً جاتا ہے بیت اللہ، اور جب اس کی بیت اللہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا تو وہ زاروں کو تار رو رہا ہے. اب دیکھیے کہ ابھی تو اس کو سورہ فاتح بھی پڑھنے نہیں آئی عربی میں، انگریز ہے نا، گورا انگریز ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے نا لوگوں کو. جی بالکل. تو اس کے باوجود اس جگہ جا کے روحانی کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہماری روحانی کیفیت کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم وہ پیدائشی مسلمان ہیں نا. تو جو نبی دیکھیں ہمارے مرشد علامہ احسان دل کہا کرتے تھے، وہ توحید کی قدر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے شرک سے توحید میں لے کے آئے ہیں. وہ یہ ان کا جو جملہ بولا کرتے تھے، اور واقعتاً ایک وہ جو کیفیتی فرق ہوتی ہے. تو یہ مرکز تو اسی دن بن گیا تھا الحمدللہ، جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے پلٹ کے دنیا ادھر آتی ہے تو الحمدللہ وہ مرکز ہے. آپ نے غلاف کعبہ کی بات کی تو غلاف کعبہ کے بارے میں مرکز ہدایت بھی ہے، بالکل مرکز انسانیت بھی ہے. اور ابوبکر صاحب جو ذکر کر رہے ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے. پچھلے کوئی 10 سالوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ مختلف شکل میں آئے، کسی نہ کسی منصوبے پہ کام کرنے کے لیے آئے، کھیلنے کے لیے آئے. بلکہ برطانیہ کا جو سفیر ہے سابق، ابھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، سعودی عرب میں جو سفیر تھے برطانیہ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو ان لوگوں کی تعداد جو ہے تقریباً 196 ملکوں سے 500 سے زائد جو لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. 5 لاکھ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام سرزمین ایسی ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے بغیر وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. بالکل صحیح. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت، ایک خاص پروپیگنڈا مشینری کے تحت اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک نفرت انگیز فضا قائم کر دی گئی ہے. وگرنہ آپ جا کے دیکھیے گا کہ بلکہ میں سمجھوں گا کہ میرے سے زیادہ آپ سب اس معاملے میں زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. میں اپنا تھوڑی سی بات کر کے ان کی طرف کہوں گا کہ یہ بتائیں وہاں پہ کہ دیکھیے اس ملک میں جاتے ہیں، بیت اللہ مکہ کے اندر ہے، 100 میٹر لگا لیں، 200 میٹر کا دائرہ لگا لیں، 300 میٹر کا 1000 میٹر کا دائرہ لگا لیں، جتنا مرضی لگا لیں، لیکن دیکھیے مملکت کی آخری سرحدوں تک اس کے اثرات موجود ہیں. روحانیت موجود ہے، پورے علاقے میں روحانیت موجود ہے. وہاں پہ مسجدیں کس طرح آباد ہوتی ہیں، مسجدوں کی طرف لوگوں کی کس طرح توجہ ہوتی ہے. میں اس دائرے پہ آتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہوں گا. غلاف کعبہ کی بات کر نہیں میں آ رہا ہوں تعمیر کی طرف. وہ حتیم کب چھوڑی گئی ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے تعمیر کیا تھا تو یہ پورا جی حتیم اس کا حصہ بنایا تھا، اس کا حصہ تھا بعد میں. یہ میں بتاتا ہوں کہ جب قریش اور حتیم کی اہمیت بھی وہی ہے جو بیت اللہ کی ہے، یا ہم عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید نہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں وہ بیت اللہ کے اندر تھا. ہوا یہ تھا کہ جب قریش نے تعمیر نو کا فیصلہ کیا، وہ جب خرابی ہوئی، آگ لگی، تو انہوں نے حلال مال کی شرط لگائی، جس طرح میں نے پہلے یعنی کافر ہو کے حلال کو ترجیح دی. دیکھیے ایک انسان کے اندر فطرت میں جو کچھ چیز موجود ہوتی ہے نا، جس طرح توحید فطرت میں ہے نا، اس طرح
خبیث اور طیب چیزوں کی بھی فطرت میں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. بلکہ تھوڑا سا میں پیچھے سے بتاؤں آپ کو کہ جب خرابی ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ اس کو تعمیر نو کی جائے. عین انہی دنوں جو جدہ کا علاقہ ہے جو خانہ کعبہ بیت مکہ کو یہی بندرگاہ لگتی تھی, یہاں پہ ایک نا رومی بادشاہ نے ایک جہاز بھیجا تھا بہت بڑا, جو تعمیر کا سامان بھی لے کے جا رہا تھا حبشہ کے لیے. حبشہ کے لیے جا رہا تھا اور وہاں پہ اس نے ایک کلیسا تعمیر کرنا تھا. وہاں پہ کلیسا تعمیر کرنا تھا تو وہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا سمندری طوفان کے پیش نظر تو کے سبب. تو وہ اس کا جو نا وہ ملبہ شلبہ جو بھی کہہ لیں ڈھانچہ وہ کنارے آ لگا, لکڑی کا تھا, کنارے آ لگا. تو اب لکڑی وہ جو تھی وہ ایک مال غنیمت کہہ لیجئے, برائے فروخت کہہ لیجئے. تو وہ لکڑی جو ہے نا ان عربوں نے قریشیوں نے خرید لی تعمیر کے لیے, خرید لی. اور اس کے بعد دو روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک قبطی تھا جو اسی مطلب جہاز کا عملے کا حصہ تھا, وہ بھی وہاں پہ ساحل پہ بچا بیٹھا تھا اپنے, تو اس کو کہا کہ تم, وہ جانتا تھا بڑھئی تھا, تو اس کو کہا ہمارے ساتھ آگے کام کرو. دوسری روایت یہ ہے کہ ایک اور صاحب تھے جو آلریڈی ادھر موجود تھے بیت اللہ میں, اور ان کا تعلق کسی, وہ بھی عرب نہیں تھے, تو انہوں نے یہ ان کو تعمیر کی خدمات کی, یا ٹھیکہ کہہ لیں, وہ ٹھیکیدار کے طور پہ انہوں نے کام کیا. اب یہ شرط جب انہوں نے لگائی نا حلال مال کی, تو یہ موجودہ بیت اللہ کی ہے نا چکور شکل ہے, یہاں تک وہ ان کا مال ختم ہو گیا. یہاں مال ان کا ختم ہو گیا. تو انہوں نے اب کئی حال تھے کہ اس تعمیر کو مؤخر کر دیا جائے, پینڈنگ کر دیا جائے, آئندہ پہ چھوڑ دیا جائے, آدھی چھوڑ دی, یا یہ ہے کہ اس کو انہوں نے اس کو یہیں پہ مکمل کر دیا جائے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اس شکل میں مکمل کر دیا. مکمل کر کے جو حتیم والا حصہ ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی اونچی دیوار کر دی, جس طرح آج بھی ہے دیوار, تو اس طرح کوس کے شکل میں, کمان کی شکل میں دیوار کر دی. اور یہ اس کے طواف اس کے باہر سے کرتے تھے جس طرح آج بھی ہوتا ہے, بالکل وہی شکل ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے, اچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی اونچائی رکھی تھی, اس کی اونچائی سے انہوں نے تھوڑا سا اونچا بھی کر دیا اس کو. ایک تو اونچا کر دیا, اونچا کرنے کے بعد جو ہے اس کی چھت بھی کر دی. پہلے چھت نہیں ہوتی تھی, چھت بھی بنا دی انہوں نے. چھت کے اندر پھر ستون بھی کھڑے کر دیے, اونچائی کی وجہ سے ستون کھڑے کر دیے. ایک انہوں نے قریشیوں نے یہ کام کیا. دوسرا جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ حتیم کا حصہ نا اس کا انہوں نے اہتمام یہ کرنا شروع کر دیا کہ طواف وہ باہر سے کرتے تھے. اب یہاں پہ بڑی دلچسپ روایت ہے, دروازہ ایک ہی تھا بیت اللہ کا یا زیادہ تھے؟ نہیں, 2 دروازے انہوں نے بنائے, قریشیوں نے 2 دروازے بنائے. اچھا اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے غالباً یہ روایت ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی کھڑا کروں, لیکن عائشہ مجھے تمہاری قوم سے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر کیا لگتا تھا, اللہ معاف کرے, کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی احتجاج نہ پیدا ہو, رد عمل نہ آئے, کیونکہ انہوں نے نسل در نسل سے وہ یہی تعمیر دیکھ رہے تھے. تو ایک چیز جو ہوتی ہے نا اپنے اصل سے ہٹی ہوتی ہے, انسان بسا اوقات اس کا عادی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس کا وہی نیو نارمل بن جاتا ہے. بالکل. تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو انہی بنیادوں پہ اسی طرح اس کو حتیم کو اندر لے آؤں, لیکن مجھے اس کو سے مزاج سے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا احتجاج نہ پیدا. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے جب تعبیر کی دوبارہ تو انہوں نے بھی چاہا تھا, لیکن پھر انہوں نے نہیں, یہاں پہ میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ شاید انہوں نے تعبیر بڑھا دی تھی بعد میں, اور پھر بعد میں اس کو واپس کر دیا گیا. یہ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے, شامل کر دیا تھا انہوں نے 65 ہجری میں دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر شامل کر دیا, انہوں نے حتیم شامل کر دی, شامل کیا تھا, کر دیا تھا. اس پہ بھی اختلاف ہی ہوا. یہ جو ابو بکر صاحب اچھا چلیں میں یہاں پہ ایک بات صرف سمجھنے کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جب یہ بیت اللہ کا حصہ ہے حتیم, اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے بھی ہیں ویڈیوز میں بھی جو لائیو چل رہے ہوتے ہیں مناظر, ان میں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر اندر داخل ہو کے نمازیں نفل ادا کیے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں کسی ملک, اسلامی ملک کا کوئی سربراہ جب سعودی عرب کے دورے پر جاتا ہے تو اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے, پھر لوگ یہاں پر دشنام شروع کر دیتے ہیں اور بے لگام زبانیں اور کمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں جی اللہ کا گھر ہے تو ہر امیر غریب کے لیے نہیں کھلتا, یہ صرف امیروں کے لیے کھلتا ہے, رب صرف امیروں کا ہے. یہ پروپیگنڈا کیا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ حتیم کے اندر بھی تو داخلہ ہے اور وہ بیت اللہ کا حصہ بھی, اور وہاں پہ بھی نافل کی اجازت تو ہے. تو کیا کہیں گے اس میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ شاید میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, شاید اسی لیے حتیم یہاں پہ اس طرح رہ گیا کہ میرے جیسا آپ جیسا ایک دفعہ مجھے بھی موقع ملا جانے کا, آپ سب پتہ نہیں کتنی دفعہ گئے ہوں گے. ایک روایت بھی تو ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواہش کی
بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عائشہ کو حتیم میں داخل کر دیا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، آپ یہیں پہ نماز ظاہر سی پڑھیں۔ بات ہے بیت اللہ کا تو حصہ ہے ہی نا، بالکل تو وہ یہ وہ شاید 24 آج کے گھنٹے لیے کھلا ہے، کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اس کے لیے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی سفارش نہیں چاہیے. کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کارڈ اس کا نہیں بنتا، 24 گھنٹے کھلا ہے، آپ وہاں جائیں تو خواتین کو بھی حضرات کو بھی موقع سیلنگ کارڈ سے مجھے یاد ہے اب تو چونکہ ماشاء اللہ وہاں کے جو گورننس کے دیگر ذرائع ہیں ان سے وابستہ بھی ہیں اور آشنا بھی ہیں ان ساری چیزوں سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے یا دیگر ممالک سے ایسے لوگ جو وہاں بیت اللہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ حج وغیرہ کے لیے، تو ان کو باقاعدہ ایک کوئی ڈیجیٹلائز چیزوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں یہ تو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم نہیں ہے آج کے اس جدید دور میں، جب کہ اے آئی کا دور ہے، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی سروسز میں شامل کیا ہے. آئی ٹی کو نسخ کارڈ کا آپ سنتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، شاید ڈیجیٹل کارڈ ہے ایک، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک سم ہے، ایک چپ ہے آپ کی، اس کے اندر آپ کا پورا ڈیٹا موجود ہے. آپ یعنی کہ سیکنڈوں میں اگر آپ کو کسی جگہ پہ اپنی شناخت دینی پڑتی ہے یا خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کوئی انہوں نے معاونت دینی ہے، آپ کوئی سروس دینی ہے، تو وہ سیکنڈوں کے اندر آپ کا جو ہے نا جی وہ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں آپ نے جانا ہے اور کیا خدمات آپ نے لی ہوئی ہیں، کیا سروسز ہیں، آپ کا پیکج کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر نسخ کے اندر شامل ہے. پھر اسی طرح آپ نے کسی جگہ زیارت کے لیے جانا ہے تو اس میں آپ اپنا ٹائم جو ہے مخصوص کریں اپنے لیے اور وہاں جا سکتے ہیں آپ، تو اس میں بے شمار آسانی ہے. ابھی دیکھیں اس سال حج ابھی ہم جب بیٹھے ہیں تو ایسی چیزیں متعارف کروا دی سعودی گورنمنٹ نے جو دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہوا تھا حج 2024 میں، لوگوں کی اموات ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے، حالانکہ اس میں 90% وہ لوگ تھے جو حاجی نہیں تھے، ٹھیک، وہ حج ویزے پہ نہیں تھے، رجسٹرڈ حاجی نہیں، رجسٹرڈ حاجی نہیں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ وائلیٹ کر کے وائلیٹ کا، اور اس کے اوپر باقاعدہ اب چونکہ فتوی موجود ہیں، اب کسی صورت بھی جو ہے یعنی گورنمنٹ سے اجازت لیے بغیر وہ گھس گئے تھے. وہ گھس گئے تھے. جب ظاہر ہے گورنمنٹ کی اجازتوں کے بغیر گھس گئے تھے تو ان کے لیے انتظام بھی کوئی موجود نہیں تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، سوائے راستوں کے، راستے کھلے تھے. چلے میں یہاں پہ ایک بات، ویسے بیت اللہ تو سب کا ہے، اللہ بھی سب کا ہے، تو جس کا جی چاہے وہ جا سکتا ہے، تو پھر کیا رکاوٹ یا یہ دیکھیں انتظامی لحاظ سے جو انتظامی معاملات ہیں انہوں نے اس کے اوپر، دیکھیں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں 4-5 سال ہی پیچھے چلے جائیں تو کم از کم 5 سے 6 لاکھ لوگ ہوتے تھے جو اس میں شامل ہوتے تھے، اسی ذہن کے تحت کہ کیونکہ ہم نے سنا کہ یار بیت اللہ سب کا ہے، پہلا اور وقت بڑا صحیح تھا جب دل چاہتا تھا چلے جاتے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، پوری تاریخ ہے ایک حادثات کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کہ 5 سے 6 لاکھ تعداد ہوتی تھی ان لوگوں کی جو غیر حاجی ہوتے تھے، غیر رجسٹرڈ ہوتے تھے، اور خیمے لگاتے تھے راستوں میں، اپنا کھانے پکاتے تھے، گیس سلنڈر ساتھ لے کے جاتے تھے، ٹرانسپورٹ کا سارا نظام درم برم ہو جاتا، ہر سال خیمے جلتے تھے، حتیٰ کہ جمرات کے اوپر جہاں ممکن ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی خیمے لگ جاتے تھے، اور جو لوگ رمی کے لیے آتے تھے وہ یہ وائلیٹر تھے سارے، یہ وائلیٹر تھے سارے. اس سال بھی ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو 3,60,000 لوگوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے جو 6 داخلی راستے ہیں وہاں پہ روکا ہے. اچھا اس سال بھی یہ کم ہوتے 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 اب بھی تعداد اتنی بڑی ہے کہ 3,60,000 لوگوں کو روکا ہے. اگر یہ 3,60,000 لوگ اسی ذہن کے تحت چلے جائیں کہ ہم بھی حاجی ہیں، بیت اللہ بھی سب کا ہے، اور مینا بھی سب کا ہے، عرفات بھی سب کا ہے. لطیفہ یاد آ گیا جب پاکستان نیا نا، کہتے ہیں پاکستان جب نیا نا بنا تو ایک صاحب ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے داخل ہو گئے، وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آیا تو اس نے کہا کہ ٹکٹ، انہوں نے کہا یہ آزاد ملک ہے، آزادی ہے ہمارا پاکستان، میں مالک ہوں ٹرین کا. انہوں نے کہا جیلے بھی آپ ہیں، اس کے بھی آپ مالک ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے ضوابط ہوتے ہیں، ایک ضوابط ہے، اصول ہے. اتنا رش ہے، اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ممکن ہے نقصان زیادہ ہے نا، نقصان زیادہ. اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ابھی حجاج کو ہے. ابھی آخری جو حج 2025 ہوا تھا پچھلے سال، اس میں 12 ذی الحج کو رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی گورنر مکہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ آج 2 ملین لوگوں نے حج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو انتظامات کیے تھے اس حوالے سے ہمیں نے سختی کی ہے اگر لوگوں کے اوپر،
اس کا فائدہ حجاج کو یہ پہنچا ہے کہ 2 ملین حجاج میں سے کسی ایک کو ایک خراش تک نہیں پہنچی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ انتظامی، اور پھر علماء نے اس کی اجازت دی. اب تو سب دے رہے ہیں، پہلے اس پہ بھی اختلاف تھا ایک کہ جی ان لوگوں کا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب علماء نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کی آراء اس کے اوپر موجود ہیں کہ جی ان لوگوں کا حج جو ہے وہ اخلاقی طور پہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ ان کا حج ہوتا ہے. تو وہ جو ایک سسٹم بنایا ہے وہ انہی چیزوں کی مدد سے ہے. اچھا پھر پہلے جس طرح چیکنگ ہوتی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ اتنے لوگوں کی چیکنگ کیسے کر سکتے ہیں وہ ان داخلی دروازوں پہ. اب اس کارڈ کی مدد سے، اس ڈیوائس کی مدد سے، چونکہ ڈیجیٹل ہے ہر چیز، تو وہ سکنڈوں کے اندر چیک ہوتا ہے کہ یہ حاجی ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر اسی طرح 1,14,000 گاڑیاں جو ہیں وہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دی گئی. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سنتے تھے پہلے، اب نہیں سنیں گے یہ، پہلے سنتے تھے کہ جی آپ 10 گھنٹے لگے، مجھے 20 گھنٹے لگے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ایک دن مجھے ملے اجاز الحق، تو انہوں نے بتایا کہ میں منسٹر تھا تو میں آخری پرواز سے پہنچا ہوں جدہ، تو مجھے 19 گھنٹے لگے تھے مینا پہنچتے ہوئے. 19 گھنٹے منسٹر ہونے کے باوجود. تو اب دیکھیں کہ یہ انتظامات جو کیے گئے ہیں کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، مینا آنا ہے، راستے کھلے ہیں. اچھا پھر موسم کا دیکھیں، اب بھی کہہ رہے ہیں جی درجہ حرارت 46-47 ہوگا. ہاں جی. تو اس دوران پرسوں میں نے پڑھا 47. اب 47 ٹمپریچر کے اندر کس طرح ممکن ہے کہ آپ باہر وہاں رہیں گے سارا دن اور آپ متاثر نہیں ہوں گے اس گرمی سے، آپ اس سے جو ہے وہ ہیٹ سٹروک سے. اور پھر میں اسی پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے 2 کروڑ ریال خرچ کر کے انہوں نے ایک موبائل یونٹ بنایا ہیٹ سٹروک کے لیے، جو دنیا کے جدید طبی آلات سے آراستہ ہے، جو چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا علاج کرے گا، آپ کی تشخیص کرے گا، اور پھر وہ دنیا کے مختلف جو ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ AI کی مدد سے چند منٹوں کے اندر آپ کا اس کا علاج تجویز کرے گا. اور اگر آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہے وہ ڈرون کے ذریعے آئے گی. 2 کروڑ ریال، 2 کروڑ پاکستانی 1.5 ارب روپیہ. یہ فری ہے سروس، حجاج کے لیے یہ فری سروس ہے. 1.5 ارب روپیہ لگا کے، جس آپ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، 1.5 ارب روپیہ لگا کے وہاں پہ ایک کنٹینر نہیں کھڑا کیا. پتہ نہیں کتنے کنٹینر ہوں گے جن میں موبائل ہاسپٹل کے نا چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا لیے، چھوٹے بنا لیے. میں ذرا آپ کو تھوڑا شامل کر لوں. ایک خاص فکر، نہیں میں دانستہ اس بات میں بڑی خاص فکر کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک رستہ بند کیا ٹریڈ کا، ہم نے اس کے اوپر ٹیکس رکھا. سعودی گورنمنٹ تو نہ جانے کب سے اللہ کے گھر پہ ٹیکس لگا کے پیسے جمع کریے، اکٹھے کریے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. ہم بند کریں تو زیادتی ہے. آپ ٹیکس لگائے رکھیں، پیسے کمائے رکھیں تو آپ ٹھیک ہیں، اور پیسے پھر آپ دیگر ترقیاتی کاموں میں استعمال کریں، تو یہ کہاں تک صداقت دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ قیاس مال فارق والی بات ہے. دیکھیے کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں پانی کے راستے پہ ٹیکس وصول کرنے کا، وہ پانی ان کا نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی نا کہ مطلب یہ ہے کہ میرے پانی کے اوپر دوسرا پانی. دیکھیے میں بتاتا ہوں، جو اب سوال تو خیر موضوع سے بالکل ہٹ گیا ہے ہمارے پروگرام نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا، نہیں میں بات کروں گا اس کے اوپر، اس کے اوپر آؤں گا. پہلے میں پانی کا مسئلہ تو حل کروں کہ پانی کس کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہوتا ہے نا ساحل سمندر کسی ملک کا، خشکی تو اس کی اپنی ہوتی ہے، پانی بھی اپنا ہوتا ہے ایک خاص. دیکھیں تقریباً اس کو ناٹیکل میلز کو آپ زمینی جو مائلیج میں لے آئے، 22 کلومیٹر تک آپ کا پانی ہوتا ذاتی، وہ آپ کا ذاتی پانی ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی جہاز آگے کھڑا ہوتا ہے نا وہ ٹیکس دے گا آپ کے ملک کو. اس کے بعد پھر کچھ مزید کلومیٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا وہ ٹیکس وغیرہ کا تو استحقاق نہیں ہوتا، لیکن کنٹرول آپ کا ہوتا ہے کہ اس میں جو کوئی گزرے گا آپ کی اجازت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے آزاد پانی ہو جاتا ہے. اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے کہ جو بین الاقوامی سمندر ہیں ان میں کوئی بندہ صرف قربت کی وجہ سے یا اپنے یا میرے پاس ڈرون ہے یا میرے یہاں پہ میزائلوں کا رخ سیدھا کیا ہوا ہے تو وہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے تو دنیا کہاں جائے گی؟ اب سنیں میری بات، آبنائے ہرمز کی بات کر رہا ہوں میں نا. ایک طرف ان کا ساحل ہے، ایک طرف عمان وغیرہ کا ساحل ہے. اب 22 کلومیٹر تو دونوں کے اپنے ہو گئے. اس کے بعد زیر اثر پانی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، زیر اثر پانی آ گیا. اب جو بین الاقوامی پٹی ہے پانی کی دونوں طرف، اس پہ تو کوئی کسی کا استحقاق نہیں رکھتا. لیکن دیکھیے کل پرسوں جو نقشے جاری ہوئے ہیں اس میں فجیرہ تک وہ شمار کر رہے ہیں، وہ اپنے سال سے اٹھ کے اگلے کے سال تک جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ
یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے. ایون کہ جو ایسے ممالک جو امریکہ کے پکے دشمن ملک تھے اور وہ اس کے ناقدین میں سے وہ بھی خاموش ہے کہ آپ اس معاملے میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حجاج کے اوپر ٹیکس اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اخراجات مطلب ان سے لینا, یہ ایک ایسا پہلے ویزا تھا 10,000 روپے کا عمرے کا, اب کتنا 90,000 روپے کا؟ نہیں 40-45,000. نہیں 40 اتنا ہی ہے, 500-600 ریال اس کا. دیکھیں نا وہ, میں آفتاب کی طرف جاؤں گا اس معاملے میں. اب یہ ہے کہ یہ تو پانی کی بات میں نے آپ کو بتا دی. اب وہ سعودی حکومت والے جو جی ٹیکس لے رہے ہیں, جو اس سے کمائیاں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آفتاب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہ کتنی کو کمائی کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی دیکھیں اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, ناقدین اس پہ جو کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے پیسے کماتی نہیں ہے, بلکہ اب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتی ہے. یہ جو ویزا کی مد میں ظاہر ہے 100 سال تک تو وہ فری دیتے رہے, ویزا آپ کو دیتے رہے, ساری یہ چیزیں کرتے رہے. اب جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے انتظامات وہاں ہو رہے ہیں, جس طرح کے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر اب بھی دیکھیں, ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یورپ اور اس کے مقابلے میں امریکہ, برطانیہ, دنیا میں ہر جگہ دیکھا ہے. اب بھی سب سے سستا جو ہوٹل ہے وہ آپ کو مکہ مدینہ میں ملے گا, ان کے مقابلے میں, ریٹس کے مقابلے میں, ایز کمپیئر ٹو لاہور. افسر یہاں اپنی بات آگے کیجیے گا, یہاں سے رکے کی بات کر رہا ہوں. لاہور میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہے لاہور میں, وہ بھی مکہ سے مہنگا. ہالیڈے ان جو ہے نا, ہالیڈے ان کا جو روٹین کا جب رش نہیں ہوتا, یعنی کہ سمجھے روٹین میں جو اس کا ہوتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ 120-130 ریال میں مل جاتا ہے. 120 ریال 10,000 روپے بنتا ہے. کوئی پاکستان کا لاہور کا رہنے والا جو بندہ ہے نا, وہ 10,000 میں جا کے ہالیڈے میں لاہور میں رہ کے جا کے دکھائے ایک نائٹ کے لیے, یا پی سی میں جا کے رہ کے دکھائے. یہ سب اعتراضات ہیں. اچھا, پھر جو اس کے اندر جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, جو ادارے وہاں پہ کام گراؤنڈ سروسز جو دے رہے ہیں وہاں پہ, گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, ان کی تعداد بھی 3 لاکھ کے قریب ہے. وہ حاجیوں سے تنخواہ نہیں لیتے, ان کی سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کے باقی جو گراؤنڈ سروسز دینے والے ادارے ہیں, وہ ان سے تو کوئی پیسہ نہیں لیتے. اب رہی بات مینا کے اندر, عرفات کے اندر, یا دیگر جو جگہ پہ حجاج نے جانا ہے, تو وہ اپنے لیے اپنے بجٹ کے مطابق, یہ بھی ہے کہ جی انہوں نے مہنگا کر دیا ہے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا ہے. پوری دنیا کی مارکیٹ ہے وہ, بالکل صحیح. اور جس طرح کی سروسز آپ کو چاہیے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں مینا کو انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے, اب انہوں نے اس کے 5 زون بنائے, زون 1 سے لے کے 5 تک انہوں نے 5 زون بنا دیے. کیٹاگری میں 4 کیٹاگری بنا دی ہیں, A, B, C اور D. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ, کسی دنیا کے کسی ملک کو نہیں کہتے جی آپ نے A کیٹاگری لینی ہے, آپ نے زون 1 نہیں لینا ہے. انہوں نے مارکیٹ کو چھوڑ دیا لوگوں کو, اور یہ پرائیویٹ ہر چیز وہاں پہ جو مقامی کمپنی ہے وہ کام کری, گورنمنٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, انہوں نے پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کر دیا کہ آپ اور پرائیویٹ کمپنیاں جو دنیا سے آئیں گی آپس میں بیٹھیں, وہ آپ کو بتائیں کہ ان کو کیا سروسز ریکوائرڈ کیا ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کمپٹیشن کی ایک فضا پیدا ہوگی, اس کا نتیجہ حجی کو فائدہ ہوگا, فضا پیدا. اور اب بھی ہم لوگ جو ہیں, ہم پھر حجاج کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا چاہیے. بالکل صحیح. کہ وہ پھر کسٹمائز جو ہے وہ بنتا ہے پیکیج, جو بھی پوری دنیا میں بنا رہے ہیں, تو لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حجاج کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں, تو وہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں تو اس کو بھی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی اپ گریڈ کر کے ہمیں دیں, ہم پیسے دیتے ہیں. تو مسائل جو ہیں وہ اور ہیں, اور ان کے اوپر تنقید کرنے درد ہو رہا ہے, دوائی ہو رہا ہے, یہ کہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ابوبکر بھائی. بات یہ ہے کہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے, انسانیت کا مرکز, ہدایت کا مرکز وہ بنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت, اس کا احترام باقی رکھا. لیکن وہاں پہ 1-2 چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ ڈیفائن کر دیں. جیسے مقام ابراہیم میں اس کی اہمیت, افادیت کیا ہے, ملتزم ہے, تو اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے, یا اس کی ایک مسلمان کی نظر میں اہمیت کیا ہونی چاہیے, یا اس کا مقام کیا ہے, تھوڑا بتائیے. اس میں ایک مقام ابراہیم تو اس حوالے سے ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دیوار تعمیر کر رہے تھے, جی, تو یہ پتھر بھی جنت کا ہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہے. آپ سب میری اصلاح کر دیں, کیونکہ میں نے وہ تعمیر کرتے ہوئے جب اس خاص ہائٹ پہ پہنچے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اونچا کرنے کے لیے ایک پتھر رکھا تھا, جس پہ ان کے نقش قدم ثبت ہو گئے.
تو وہ اس کی پھر کیونکہ ایک کہانی سن رکھی ہے، میں اس وجہ سے پوچھا کہ وہ جیسے جیسے تعمیر اونچی ہوتی گئی وہ پتھر اونچا ہوتا گیا. 2 پتھر آئے تھے، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، کہنے والے روایات میں یہ بتاتے ہیں. لفٹ اس دور میں ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ پتھر تھا جس کے اوپر چڑھ کے انہوں نے تعمیر کی تھی. تو جہاں تک ہمارے جو مناسک حج عمرہ ہیں اس میں اس کی یہ اہمیت ہے کہ جب ہم عمرہ طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں. تو مقام ابراہیم ایک مقام متعین کیا گیا ہے اس والے سے. اسی طرح جو دوسرا ملتزم ہے وہ دعا کی قبولیت کا ایک مقام ہے، اس کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے اس والے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک مقام ہے، اور اس سے چمٹ کے جو دعائیں کی جاتی ہیں پھر بندہ جانے تو رب جانے. تو یہ مقام ہے کہاں پہ ملتزم والا، تھوڑا یہ بھی بتا دیں. عمومی طور پہ تو کچھ حجاج کو تو پتہ ہی ہے. تو یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، جی باب بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، یہ تھوڑی سی جگہ بنتی ہے. یعنی بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ نہیں ہے، نہیں چوکھٹ نہیں ہے، چوکھٹ کے ساتھ حجر اسود پہلے والا تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، تھوڑی سی بالکل جگہ بنتی ہے. اچھا، اس میں روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار مبارک بھی سینہ بھی اور سینہ بھی جو ہے وہ مس کیا ہے ملزم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ روایات میں بالکل صحیح ہے. آب زمزم کی تاریخی اور اس کی جو افادیتی یا معجزاتی کیفیت آپ نے کچھ محسوس کی ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے، یہ ویسے تو سارے مسلمانوں کو زمزم کا واقعہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہوا کہ جب وہ سیدہ ہاجر، بلکہ وہ آپ صاحب ابھی پروگرام سے پہلے میری کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میرا خیال یہ آب زمزم کا سب دوستوں کو پتہ ہے، سننے والوں کو بھی پتہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. میں چاروں کو میں ایک چیز بیان کروں گا، وہ اپنی میں ذاتی کیفیت بیان کروں گا کہ وہ جو میں 2 سال پہلے گیا وہاں پہ، تو جب سعی کے لیے میں جا رہا تھا تو اب جو سعی کا موجودہ جگہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان، وہ ایک کوریڈور ہے نا جی، جس میں نیچے سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور پتھر بڑا ملائم ٹھنڈا پتھر ہوتا ہے، اور دائیں بائیں جگہ جگہ آب زمزم کے وہ لگے ہوئے کولر لگے ہوئے ہیں. تو مجھے چلتے چلتے ایک دم خیال آیا کہ ہماری جو ماں تھی سیدہ ہاجرہ، ان کو تو یہ پتھر نہیں ملے تھے، ان کو تو سنگ مرمر نہیں ملا تھا، وہ تو سنگلاخ زمین تھی اونچی نیچے. اور آپ تصور کریں، جو دوست وہاں پہ گئے ہوئے ہیں نا، وہ تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، صفا کو بھی چھوڑا ہوا ہے، مروہ کو بھی تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے. صفا کو تو جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑی سی پہاڑی. مروہ کو اگر آپ نے دیکھنا تو بیسمنٹ میں جانا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ جو گراؤنڈ فلور کے اوپر جب آپ جاتے ہیں مروہ پہ انہوں نے برابر کر دیا ہوا ہے، تو بیسمنٹ میں جائے گا کہ آپ کو مروہ بھی نیچے نظر آ جائے. اب وہ جو ہے نا تھوڑا سا جو ٹکڑا ہے نا، وہ 25 30 40 فٹ کا ٹکڑا ہے، وہ بھی آپ کو سنگلاخ نظر آتا ہے. اس پہ پینٹ کیا ہوا انہوں نے، لیکن سنگلاخ پتھر ہے، اور 2 پہاڑوں کے درمیان وہ ساری سنگلاخ زمین تھی غیر ہموار، جس میں سیدہ نے دوڑ لگائی تھی. اور وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا بے چینی ہوگی. اچھا، وہ بے چینی کا سبب کیا تھا؟ ان کو پیاس لگی ہوئی تھی. جس کو اتنی پیاس ہوتی ہے وہ تو خود بیٹھ جاتا ہے. ان کے بچے کو پیاس لگی ہوئی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور بچہ پیاس سے بلک رہا تھا. ایسے میں سیدہ جب بھاگتی ہیں، ہماری ماں جب بھاگتی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا وہاں پہ کہ یار ہم تو مطلب ایک جنت کا والا، مطلب جنت کا سما ہے نا ہمارے لیے. تو وہ ایک اے سی لگے ہوئے ہیں، پتھر ہیں، پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں. وہاں پانی کی تلاش تھی، یہاں پہ پانی پہلے آپ کے لیے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور زمزم. تو ایسے میں جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پھر جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی وہ مطلب پر مارا ہے، اور وہ زمزم وہاں سے نکلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب وہ پانی نکلتا ہے، ایک دم پانی زمین سے پھوٹتا ہے، اور وہ پھوٹتا ہے پانی، اور جب وہ پھیلتا ہے ایک دم تو بڑھتا ہے. تو سیدہ جو ہیں اس کو مٹی کی دیواریں یوں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ اس کو کہتی ہیں ٹھہر جا زمزم، رک جا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اگر وہ اس کو نہ روکتی تو قیامت تک یوں ہی بہتا رہتا، چشمے سے، یہ کہ اس کو یوں کہنا چاہیے چشمے سے نہر کی شکل میں بہتا رہتا. تو سیدہ نے بہر روکا اس کو. اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے، وہ وہاں پہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں پہ رکے پہاڑی کے پیچھے گزر رہے تھے. تو انہوں نے ایک پرندہ اڑتے دیکھا، تو انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پرندہ تو پانی کا پرندہ ہے جو پانیوں کے اوپر آتے ہیں. تو انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کے چیک کر کے یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو یہاں سے سفر کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ تو یہ بے آب ہو گیا اور بے آباد سارا کچھ ہے.
تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ واپس آ کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچے کے ساتھ اور وہ وہاں پہ پانی ہے، تو آپ تشریف وہ لے کے آتے ہیں وہاں پہ اور آ کے وہ وہاں پہ رکنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو سیدہ ان کو اس بات کے اوپر اجازت دیتی ہیں کہ پانی پہ حق ملکیت آپ کا نہیں ہوگا. تو وہ پھر وہاں پہ قیام کرتے ہیں، پھر وہ آبادی بڑھتی ہے، پھر وہ بلکہ اسی قبیلے میں سیدنا اسماعیل کی شادی بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. حاجی صاحب آپ نے بھی دیکھا اور ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ زمزم سے وضو کرنے کی، وہ کہاں جائے بندہ باہر جا کے وہاں سے کر کے تو زمزم کے وہ کولر سے پانی بھرے گلاس اور وہیں وضو کیا اور پھر نماز. یہ توہین نہیں ہے زمزم کی؟ میرے خیال میں تو اجازت ہے، اگر ایسا ہوتا توہین کا معاملہ، بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں زمزم کو، بلکہ اس سے پہلے جب یہ انتظامات اتنے وسیع نہیں تھے جی تو ہم تو وہاں نیچے جا کے پورا احرام جو ہے اس کے اوپر پانی وہ ڈھیل لیتے سر میں اڈیلنا تو سنت ہے. سر میں جب اڈیلتے ہیں تو سارے جسم پہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے. بہتا ہوا چلا جاتا ہے. بلکہ میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ جی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء شرب لہ، کہ یہ جس ارادے یا نیت سے پیا جائے گا وہ ہے، یا الماء شفا بھی کہا، الماء طعام بھی کہا. تو میرا خود اپنا جو ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے گھٹنے کا مسئلہ تھا، ٹھیک، اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا تھا کہ اس کا آپریشن کرنا ہے، نی ریپلیسمنٹ ہوئے گی، نی ریپلیسمنٹ ہوئے گی. اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد کے سارے ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. ٹھیک. تو میں اس کے بعد جب گیا تھا مکہ مکرمہ تو میرے پاس اس وقت میں اسٹک بھی ساتھ لے کے گیا ہوا تھا، میں اتنا ڈرا ہوا تھا اس حوالے سے. تو وہاں پہ میں نے پھر جا کے زمزم جو ہے وہ احرام کی حالت میں نے جتنا بہا سکتا تھا میں نے گھٹنے پہ بہایا اور یہ حوالہ دیا صحیح کہ الماء شرب لہ الماء شفا. تو اس کے بعد میں اب ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ضرورت پڑی مجھے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بہت تو شکریہ. یہ کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، اور تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے. بعض علماء کا یہ موقف ہے، مثلا احناف کا یہ موقف ہے کہ اس سے غسل کرنا یا اس سے نہانا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. بعض کا ہے. لیکن وہاں پہ احرام کے اندر یا کپڑوں میں آپ نے لیا پیا، اپنے سر پہ ڈال لیا، آنکھوں پہ لگا لیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. چلیں، اب بات چل رہی تھی ایکسپینس کے حوالے سے، تو غلاف کعبہ کی اپنی تاریخ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے دن بھی اس کی ایک شخص کے لیے وہ اس کی سسپینڈ کی تھی اور ایک دن کے لیے تھا وہ معاملہ. لیکن غلاف کعبہ کے اوپر وہ جو سونے کی نقش نگاری کی جاتی ہے، آیات اس میں بنائی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں، تو اعتراض کرنے والا تو خیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو بہرحال، اور ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ان کے اعتراض کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، کسی غریب کو دیا جانا چاہیے تھا، ایسے کیا جانا چاہیے تھا، یہ پیسہ اتنا سونا اس پہ لگایا جاتا ہے، پھر ہر سال اسے تبدیل کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا عرس منایا جاتا ہے. یہ کیا چیز؟ دیکھیں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، جی، اور پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. ہم اپنے گھر کو تو بڑا شاندار بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، سجاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اس حوالے سے خرچ ہوتا ہے. جہاں تک بات یہ خرچ کی ہے تو دیکھیں 25 ملین ریال خرچ آتا ہے ایک غلاف کے اوپر، جس میں یہ ریشم کا دھاگا اور یہ گولڈ اور جتنا بھی جتنے اس کے ایکسپینس، یہ 25 ملین ریال سال کے اندر اس کی 2.5 کروڑ ریال. جی بالکل، اس کی تیاری میں اور ان چیزوں پہ. لیکن اس کا مقصد صرف یہ غلاف بنانا نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر، اور میں نے دیکھا وہاں جا کے کئی دفعہ کہ کئی ایسے خاندان، معذور لوگ، ان کے خاندان، ان کو وہاں نوکریاں دی گئیں، وہ اس پہ کام کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں. اور پھر یہ جو پیسے ہیں یہ سعودی فرما رواج ہیں، وہ ہر سال جو بھی ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے. یہ سارے جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں. مکہ مکرمہ کے نواح میں ایک فیکٹری کنگ عبدالعزیز کے نام سے موجود ہے، ام الجود میں. تو تاریخ پہ اگر بات کریں تو یہ ظاہر ہے میرے خیال میں چند کوئی 30-40 سال پہلے تک بھی جو ہے غلاف مختلف ممالک سے بھی تیار ہو. ایک دفعہ پاکستان سے بھی تیار ہو، پاکستان سے بھی بن کے گیا تھا، بلکہ جلوس نکل رہا تھا جب پاکستان سے خلاف بن کے گیا تھا. غالباً مجھے اب یہ تو نہیں یاد کہ کس شہر سے، غالباً پنڈی سے لاہور تک یا کراچی تک جلوس نکلا تھا پورا، اور پھر پاکستانی ٹرین چومتے سن، پھر ٹرین کے ڈبے بھی چومے جاتے تھے. ٹرین کے ذریعے یہ کراچی تک گیا. اچھا، ایک اور بات بتاؤں آپ صاحب، مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے، 1928 میں
بھی ہندوستان سے بن کے گیا تھا. تب پاکستان ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ اور غزنوی خاندان کے کچھ بزرگ تھے, مولانا اسماعیل غزنوی غالباً, ٹھیک ہے, انہوں نے 2-3 بزرگوں نے یعنی کہ کمیٹی بنا کے یہ پورا غلاف بنا کے سعودی گورنمنٹ کو گفٹ کیا تھا. غالباً 1928 کی بات ہے, یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, تب یہ بن کے گیا تھا ہمارے, یعنی جو سمجھ لیں ہماری تب کی جماعت اہل حدیث نے بنا کے غلاف گفٹ کیا تھا. لیکن اب یہ مدت سے انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا, اور بھی ملکوں سے آتا رہا ہے, لیکن اب جس طرح افسر بتا رہے ہیں انہوں نے اپنی فیکٹری کام کی اور وہیں پہ بنتا ہے وہ. صحیح ہے. موجودہ گورنمنٹ کو لے کے سعودی عرب کی کافی ساری چیزیں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے وہاں پہ اس طرح کے کام بھی ہو رہے ہیں ریاض سیزن کو لے کے یا دیگر چیزوں کو لے کے, جو ہمارے یہاں پہ بڑی دکھی دل سے تذکرہ کیے جاتے ہیں. اس سب کے باوجود حج کے حوالے سے اور عمرہ وغیرہ کے حوالے سے یا حرمین شریفین کے جو انتظامی امور ہیں وہاں پہ جو سہولیات دینی ہیں, اس حوالے سے آپ یہ جدید انتظامی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا جسٹیفیکیشن ہے اس والے؟ دیکھیں اس حوالے سے پہلی بات جو ہے, جو اعتراضات ان چیزوں پہ اٹھاتے ہیں, بات یہ ہے کہ دونوں حرمین شریفین مکہ مکرمہ جی اور مدینہ منورہ, ان کی جو حدود ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک امر جو ہے وہ سعودی بادشاہ کا موجود ہے کہ ان دونوں حرمین کے حدود حرمین کے اندر کوئی بین الاقوامی کسی قسم کا کوئی میچ, کوئی پروگرام اس حوالے سے اس کی اجازت نہیں, کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا, کوئی ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ان دونوں شہروں میں, دونوں شہر ان کا امر موجود. باقی جو ریاست ہے وہ چونکہ سعودی عرب کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں پہلی جو چیز آتی ہے وہ ایک مسجد کا عرض حرمین کے حوالے سے وہ مکہ اور مدینہ آتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ اگر 2000 کلومیٹر مکہ سے باہر بھی کوئی اگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ جوڑ دیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے ساتھ. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے کہ اگر کسی نے کوئی چیز وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ یا کوئی رسپانس نہیں, وہ اپنا وقت اس چیزوں پہ ضائع نہیں کرتے. جہاں تک خدمات کے حوالے سے ہے اس کے اوپر پورا مجھے یاد ہے, اب بھی میں نے پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز نے جو پہلی جو ریاست جو قائم ہوئی تھی تو اس میں جو ان کے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایک پورا ایک فیزیبلٹی بنا کے دی تھی حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, اور فیزیبلٹی میں بتایا تھا کہ اتنے ریال جو ہیں ہمیں ملیں گے خدمت کے عوض. تو انہوں نے اس پہ فرمان جاری کیا تھا کہ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو مہمان ہیں ضیوف الرحمان ہیں, ہم ان کی خدمت کے عوض کوئی جو ہے نا ان سے وصول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. انتظامی لحاظ سے جو اخراجات جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. ابھی 2019 میں موجودہ جو سعودی فرمانروا ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ جاری کیا جس کا نام ہی یہ ہے خدمت ضیوف الرحمان. ٹھیک. خدمت ضیوف الرحمان کے تحت وہ کسی گورنمنٹ سے یا کسی حاجی سے کوئی پیسہ اس حوالے سے نہیں لے رہے, لیکن سارے انتظامات انہوں نے کر دیے ہیں. اور عرفات کے اندر آپ دیکھیں اس سال بھی کہ عرفات کے جو راستے ہیں ان کو لوگوں کے چلنے کے لیے لچکدار بنا دیا ہے, سایہ دار بنا دیا ہے, مسٹ فین لگا دیے ہیں. اور اسی طرح مینا کے اندر عرفات کے اندر آپ دیکھیں عرفات کو ٹوٹل ایئر کنڈیشن کر دیا ہے جتنا بھی ہے, اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی کیٹاگری کے لوگ آئیں گے وہ اپنا جو ہے. اچھا پھر اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں لوگوں کی رائے دیکھ لیں, تنقید سے ہٹ کے اگر لوگوں کی آپ رائے لیں جو وہاں موجود ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں, دنیا کے کسی بھی ملک سے گئے ہوئے ہیں, ان سے آپ رائے جب لیں گے انتظامی حوالے سے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس سے بہتر انتظامات نہیں کیے جا سکتے. بالکل صحیح. یہ سعودیوں کی کمزوری ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا, ان کو یہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ ان کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگ رہے ہوتے ہیں, صفائی پیش خاموش رہتے ہیں. یہ درست, ہم تو طرز عمل کو درست نہیں سمجھتے, وہ اپنے اس کو ان کی اپنی اسٹریٹجی, ان کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور ہی پروپیگنڈے کا دور ہے. ان کے حوالے سے بیسیوں دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. بیسیوں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سرے سے. اب دیکھیں اسرائیل کا معاملہ ہے, اسرائیل کے معاملے میں سعودیوں کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے. حالانکہ دیکھ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان ممالک کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, بطور مثال ترکی ہے, ترکی کے ساتھ بڑی محبت کی جاتی ہے بعض طبقات کی طرف سے, اور ترکی کے اسرائیل سے باقاعدہ تعلقات ہیں, اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے بڑے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ
امارات کے بھی تعلقات ہیں جی۔ لیکن سعودی عرب نے اسرائیل کے معاملے میں ہمیشہ ایک سٹینڈ لیا ہے، دو ریاستی حل جس کو کہتے ہیں، جی، فلسطین اور کے لیے۔ یہ شاہ عبداللہ نے یہ مطلب پیش کیا تھا دو ریاستی حل کہ 1967 جس میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آتا ہے کہ 1967 کی سرحدوں میں اسرائیل واپس چلا جائے، اگرچہ ہم اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتے، میں یہ بات کروں ہم اس کو بھی آئیڈیل نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کی جو اس وقت طاقت ہے جی اور جو مسلمان کمزور ہیں جس حوالے سے، جی جی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے بالکل ٹھیک، کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے جب لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لڑ کے ہم جیت لیں گے، بالکل لیکن اس وقت آپ جس پوزیشن میں، تو انہوں نے دو ریاستی حل جو دیا ہوا ہے نا وہ بہترین حل ہے۔ بیت اللہ بے شک ایسی سرزمین ہے جس کی طرف دل کھینچے چلے جاتے ہیں، جو ایمان کی آبیاری کرنے والی، جو توحید کا سب سے بڑا گھر ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہاں پہ اترتی ہے، جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 24 گھنٹے رحمتیں وہاں معجزن رہتی ہیں، لیکن اس کا ایک تذکرہ شاعری انداز میں، نعتیہ کلام کے انداز میں ہم انشاءاللہ اپنے بھائی میاں انعام الرحمن عابد صاحب کو گزارش کریں گے کہ وہ کچھ پیش فرمائیں۔ حرم میں بلانا اے رب عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، حرم میں بلانا اے رب عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی ہم گزارا کریں گے۔ یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم، مگر یوں سمجھ لو کہ دیوانے تم کو، مگر یوں سمجھ لو کہ دیوانے تم کو، یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے، کسی اور در پر کبھی نہ جھکیں گے، کسی اور کا ہم سہارا نہ لیں گے، کسی اور در پر کبھی نہ جھکیں گے، کسی اور کا ہم سہارا نہ لیں گے، گزر اس جہاں میں اگر ہم کریں گے، گزر اس جہاں میں اگر ہم کریں گے، تو لے کر تمہارا سہارا کریں گے، حرم میں بلانا اے رب عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے، ہراساں نہ ہونا تم ان کے کرم سے، کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، عرش سے خدا جب اشارہ کریں گے، حرم میں بلانا
رب عالم در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی ہم گزارا کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام میں نئے ساتھیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے، اور ہم اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرہ مبارک کی، عشرہ ذو الحجہ کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں، ان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، زبان پہ تکبیرات، تحلیلات جو ہے ان کے ورد کرنے کی، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیولی نیکیوں کی طرف راغب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك